الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ کی اسی مسجد علی المرتضیٰ جو کہ عوام میں معروف ہے مسجد لوہاروں والی کے نام سے، حضرت مولانا محمد علی قریشی صاحب نے ایک 5 روزہ ختم نبوت کورس ترتیب دیا تھا۔ 4 دنوں میں ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق بہت کچھ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، استفادہ کیا ہوگا، علمی نکات بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ آج چونکہ اختتامی تقریب ہے تو اسی مناسبت سے کچھ کہنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی، تو میں جس طرح ایک سادہ سا بندہ ہوں تو باتیں بھی سادہ سی ہوتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سادگی سے بات ہو اور اس طریقے سے بات کی جائے تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی مسلمانوں میں اور اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ تو نبوت کا منصب اور نبوت کی ضرورت اور پھر ختم نبوت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، انسان جو 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک انسان کا وجود ہے، جسم ہے جو کہ خاکی ہے، اور دوسرا اس کے اندر انسانی روح ہے۔ جب تک یہ 2 چیزیں اکٹھی ہیں، روح جسم کے ساتھ موجود ہے، جسم کے اندر موجود ہے، تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ اور جب ان 2 کو آپس میں الگ کر دیا جائے تو پھر وہ بظاہر تو جسم نظر آتا ہے، وہی ہاتھ ہیں، وہی ٹانگیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی ناک ہے، وہی قد کاٹ ہے، مگر اسے ہم انسان نہیں کہتے، اسے ہم لاش کہتے ہیں۔ تو 2 چیزوں سے مرکب بنایا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو۔ اب انسان کی جسمانی ضروریات اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر رکھ دی ساری کی ساری، چونکہ وجود انسان کا خاکی ہے، جسم انسان کا مٹی سے تیار ہوا ہے، زمین سے تیار ہوا ہے، تو جسم کی نشو و نما کے لیے جسم کی جو ضروریات تھیں، جسم کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیدا ہو سکتی تھی، پیش آ سکتی تھی، اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کا انتظام کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر صحت کی جگہ بیماری آ گئی تو شفا کے لیے بھی اسباب بنا دیے، بھوک لگی ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، پیاس ہے تو پینے کا انتظام کر دیا، ستر کو چھپانے کے لیے لباس کا انتظام کر دیا، سر چھپانے کے لیے مکان اور رہائش گاہ کا انتظام کر دیا۔ تو ساری ضروریات جو انسان کو پیش آ سکتی تھیں جسمانی طور پر، وہ اللہ رب العزت نے زمین سے ہی انسان کے لیے پوری فرما دی۔ اب خالق کائنات نے انسان کو تو بنایا ہے 2 چیزوں سے مرکب، جسم اور جسم کے ساتھ روح۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم کے لیے تو ساری ضروریات مہیا کر دی گئی ہوں اور روح کے لیے غذا کا انتظام نہ کیا گیا ہو؟ جسم کی اصلاح کے لیے تو اسباب پیدا کر دیے ہوں اور روح کی اصلاح کے لیے کوئی چیز نہ رکھی ہو؟ تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں ہماری جسمانی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو ہر قسم کی جسمانی ضروریات مہیا فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی روحانی جو ضروریات تھیں ان کو بھی انسان تک پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا جس کو سلسلہ نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ دوسری مثال یہ سمجھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں
کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فیکٹری، کوئی بھی کارخانہ کوئی چیز بناتا ہے، کوئی مشینری تیار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے استعمال کے لیے ساتھ کتابچہ بھی دیتا ہے، جس کے اندر پورا اس کا خلاصہ لکھا ہوتا ہے، پوری تفصیل لکھی ہوتی ہے، اس میں کیا کیا ہے، کون سے پرزے ہیں، کون سا پرزہ کیا کام کرتا ہے، اور یہ پرزے کس وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں، خرابی سے بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کس طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ لمبی عمر پائے گی مشین، اور کس طریقے سے استعمال کرنے سے اس کی عمر کم ہو سکتی ہے، ساری تفصیل بتائی جاتی ہے۔ اور پھر انسان، ہر شخص، ہر انسان کتابچوں کو پڑھ کر اس کے استعمال کا طریقہ نہیں جان سکتا، نہیں سیکھ سکتا، کم از کم میں تو نہیں سمجھ سکتا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ساتھ دے بھی دیتے ہیں کتاب، جب پڑھتے مجھ سے سمجھ نہیں آتی، پھر ماہر کو بلایا جاتا ہے کہ یار مجھے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، سمجھاؤ کس طرح چلانا ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، موبائل کا استعمال دیکھ لیں، اس کے ساتھ بھی کتابچہ ملتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کی، ہمیں احتیاج ہوتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے، کسی کو دکھائیں یار استعمال کیسے کریں، ہم نے فلاں چیز کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، ہم نے فلاں چیز کیسے استعمال کرنی ہے، یہ فلاں چیز آ گئی، اس کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے، یہاں صاف کرنا ہے، موبائل میرا ہینگ ہو گیا تو اس کو کیسے ہم نے کھولنا ہے، دوبارہ کام نہیں کر رہا۔ تو اس کے لیے ایک ماہر کی ضرورت پیش آتی ہے، جب تک ہمارے سامنے سکھانے والا نہیں ہوگا، بتانے والا نہیں ہوگا، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کی یہ عظیم مشینری تیار کی تو اس کے استعمال کے لیے طریقہ بھی بتایا، اور ساتھ کتابچے بھی دیے، کتابیں بھی دی ہیں جن کو صحائف کہتے ہیں، آسمانی کتابیں کہتے ہیں، اور ساتھ پریکٹیکل دکھانے کے لیے ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن حکیم میں بار بار فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز کا خیال رکھو، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت آخری بات جو ارشاد فرمائی وہ بھی نماز کے بارے میں تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے بارے میں۔ لیکن نماز ہے کیا، کیسے کرنا ہے؟ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، پریکٹیکل دیکھو، مجھے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ اب نماز میں دیکھو کہ میری شلوار، میرا تہبند ٹخنوں سے اونچا ہے یا نیچے لٹکا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لو۔ کیا میں ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوں یا سر پہ دستار باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں؟ میں سجدہ کیسے کرتا ہوں، میں رکوع کیسے کرتا ہوں، میں نے لباس کیسے پہنا ہوا ہے؟ ساری چیزیں دیکھو، اور پھر دیکھنے کے بعد اس طریقے سے پڑھو، تب تمہاری نماز نماز کہلائے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے، ان کے بغیر نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقصد ہے انسان کو بھیجنے کا دنیا میں، نہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر ایسے آسان ہوتا، افراد کی ضرورت پیش نہ آتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو بیت اللہ کی چھت پر رکھوا دیتے، آؤ بھائی فٹ اسٹیٹ کراؤ، پڑھو، تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ ایسا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے 7 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر مکمل ہوا۔ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلسلہ مکمل ہو گیا نبوت کا۔ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آخر میں تشریف لائے، اور آپ نے خود مثال دی، فرمایا کہ میری اور انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک خوبصورت مکان تعمیر کرایا، ایک خوبصورت محل تیار کرایا، اور اس محل اور اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، تو فرمایا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ محل تو بڑا خوبصورت ہے، مکان تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ جگہ خالی کیوں رکھی گئی، یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ ساری خوبصورتی اس سے ماند پڑ گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس میں جو اینٹ لگنی تھی، فرمایا کہ وہ عمارت، وہ محل، وہ نبوت کا سلسلہ تھا، اور اس کے اندر جو آخری اینٹ لگنی تھی جس سے محل کی تکمیل ہو جاتی، محل مکمل ہو جاتا، فرمایا کہ وہ آخری اینٹ کے طور پہ میں ہوں، مجھے اللہ نے بھیج کر وہ اینٹ لگا دی ہے، نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اب کسی جگہ کوئی سوراخ باقی نہیں رہ گیا کہ کوئی اینٹ یا کوئی ٹکڑا وہاں پر فٹ کیا جائے، اب کوئی اینٹ وہاں پر فٹ نہیں کی جا سکتی، محل مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ایک عقیدہ نہیں، اس کے ساتھ کئی عقیدے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے
ہمارا جہاں یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، جہاں یہ عقیدہ ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، یہ دوسرا عقیدہ ہوا۔ تیسرا عقیدہ یہ ہوا ساتھ کہ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو امت کہاں سے آئے گی؟ اب اس امت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس کے ساتھ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آخری نبی ہیں، یہ کتاب آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کتاب کوئی نہیں آئے گی، یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، تو ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی تب بنے گا جب کسی نبی کی زیارت کرے گا، جب نبی نے نہیں آنا تو صحابی کیسے بنے گا؟ ورنہ اگر کوئی بن سکتا تو پھر اویس کرنی بن جاتے۔ اس زمانے میں موجود ہیں، زندہ ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، پیغام آتے ہیں، سلام آتے ہیں، لیکن زیارت نہیں ہو سکی، صحابی نہیں بن سکے۔ اگر بعد میں کوئی نبی ہوتا، اور کیوں نہیں آ سکتا؟ سیٹ ہی نہیں ہے نا۔ اگر کسی میں اہلیت ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے، لیکن سیٹ کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر پوسٹ نہیں ہے، کسی محکمے میں پوسٹ نہیں ہے، سیٹ نہیں ہے، کرسی خالی نہیں ہے، تو چاہے آپ کے پاس اہلیت ہو بھی تو آپ کو بھرتی نہیں کیا جا سکتا۔ بھرتی تو اس وقت کریں گے جب پوسٹ بھی تو ہو نا، سیٹ بھی تو ہو۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبوت کی کرسی خالی ہوتی، اگر میرے بعد نبوت کی کوئی پوسٹ ہوتی، لکان عمر، تو عمر نبی ہوتے، اس لیے کہ نبوت کے اندر جو خصائل چاہیے، ایک نبی کے اندر جو عادات چاہیے، ایک نبی کے اندر جو صفات چاہیے، ایک نبی کے اندر جو اہلیت چاہیے، وہ ساری کی ساری عمر میں موجود ہے، لیکن سیٹ نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، تو اس لیے نبی نہیں بن سکتے۔ تو ہمارے یہ عقائد ہیں کہ یہ امت آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین کسی کے پاس وحی لے کر نہیں آئیں گے، وحی کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، برکات مکمل ہو چکی ہیں، اب کوئی نہیں آئے گی۔ اور پانچویں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج ادا فرمایا ہے، پہلا بھی ہے آخری بھی ہے۔ تو آپ نے 9 تاریخ کو یعنی عرفات کے دن، آپ جب عرفات میں موجود تھے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو ہم نے پورا کر دیا۔ اور وہ نعمت کب شروع ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام سے۔ وہ شریعت جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اور وہ آگے بڑھتی رہی، اس میں ابراہیم آئے، اس میں اسماعیل و اسحاق آئے، اس میں یعقوب و یوسف آئے، اس کے اندر حضرت داؤد و سلیمان آئے، اس میں حضرت موسیٰ و ہارون آئے، اس میں شعیب و داؤد آئے، یہ سارے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نبوت کا سلسلہ جو آ رہا تھا، جو شریعت چلی آ رہی تھی، اس شریعت کو اللہ نے مکمل کر دیا، نعمت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ فرمایا کہ اب میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے دین اسلام کو، اور دین اسلام یہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کوئی کرتا ہے تو اس آیت کا بھی انکار ہے، اللہ کے دین کی تکمیل کا جو فیصلہ آیا تھا اس کا بھی انکار ہے، اللہ رب العزت نے جو شریعت کو مکمل کر دیا تھا، نعمت کو مکمل کر دیا تھا، اس کا انکار ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی انکار کرنے والا اگر عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ صرف ایک عقیدے کا انکار نہیں کر رہا، وہ ساری اسلام کی عمارت کو گرا رہا ہے۔ گویا وہ بظاہر تو کہہ رہا ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی آپ کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کر رہا ہے، کسی اور کو نبی مان رہا ہے۔ جب اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان لیا تو گویا اس کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جبریل امین وحی لے کر آ رہے ہیں۔
گویا اس کا عقیدہ ہے کہ یہ امت آخری امت نہیں ہے، جو بعد میں نبی آ گیا ہے وہ آگے امت آخری اس کی بنے گی۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو گویا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب نہیں ہے، بلکہ اب جو آ رہا ہے اس پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہوگی۔ تو ایک عقیدے کا انکار در حقیقت پورے دین کا انکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک ہی بات میں تو اختلاف ہے، ایک ہی تو بات کر لیتی ہیں وہ، باقی تو کچھ نہیں کہتے، نماز بھی پڑھتی ہیں بھائی، قرآن کو مانتی ہیں، ساری چیزیں، بھائی ساری چیزیں کہاں مان رہے ہیں؟ ایک چیز کا انکار کرنے سے ساری چیزیں ختم ہو گئیں، انہوں نے ساری اسلام کی عمارت ہی گرا دی ہے۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ رب العزت نے اب قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے، نہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آئے گا، نہ آپ کے بعد جبریل امین کسی کے پاس وحی لے کر آئیں گے، نہ ہی کوئی اور کتاب نازل ہوگی، نہ ہی کوئی اور شریعت آئے گی، نہ کوئی حکم آئے گا۔ تو اب کیا آئے گا آپ کے بعد؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے پہلے صفحے پر بتا دیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آگے کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتی ہیں ان چیزوں پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی پہلی کتابوں پر اور پہلی جو وحی نازل ہوتی رہی انبیاء علیہ السلام پر، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ بتائیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، آپ کے بعد کون آئے گا، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ اب میرے محبوب کے بعد قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے، اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، بتا دیا کہ ان کے بعد اب قیامت آئے گی، نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ہوگا کہ آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، انجیل ان پہ نازل ہوئی تھی، وہ تشریف لائیں گے، وہ آئیں گے، لیکن وہ یہاں آ کر قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ وہ یہاں پر اپنی نبوت کا تذکرہ نہیں کریں گے، نبی ہیں، ان سے نبوت چھینی نہیں جائے گی، نبی تو اللہ کے ہیں، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، ان پر کتاب بھی نازل ہوئی ہے، لیکن اب جب آئیں گے تو یہاں پر آ کر وہ قرآن کی تعلیم دیں گے، حدیث کی تعلیم دیں گے، انجیل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا کہ کسی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اگر کہہ دے کوئی عالم، کوئی علماء میں سے کہہ دے کہ بھئی آئیں گے اور قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، انجیل کو نہیں دیکھیں گے، تو قرآن و حدیث کو کیسے دیکھیں گے؟ انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھا ہوگا؟ انہوں نے قرآن کیسے سیکھا ہے؟ وہ تو قرآن کو نہیں جانتے، وہ تو آسمانوں پہ بیٹھے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے صحابہ کرام کو، جو حدیث بنتی جا رہی تھی، تو آپ اس وقت تو نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ تو اب جب آئیں گے تو وہ قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ تو کیا پھر کسی استاد کے سامنے بیٹھیں گے، وہ اس کو قرآن پڑھائے گا؟ کسی محدث کے سامنے بیٹھیں گے، وہ ان کو حدیث پڑھائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام حدیث پڑھیں گے پہلے، پھر آگے فیصلے کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، پھر فیصلے کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ آل عمران میں پہلے سے آیت نازل فرما دی کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے پروردگار عالم خود ہی سکھائیں گے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل۔ تورات ان سے پہلے آ چکی تھی، بنی اسرائیل کی کتاب ہے، تفصیلی کتاب تو تورات ہے، اس کے بعد مختصر کتاب انجیل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی سکھائی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھائی ہے۔ انجیل اگر دی ہے تو وہ بھی ہم نے دی ہے، اور کتاب سے مراد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کا علم، اور حدیث والحکمہ، اور حدیث شریف کا علم اور قرآن پاک کا علم، فرمایا وہ بھی ہم عطا کریں گے جس طرح ہم نے تورات و انجیل عیسیٰ کو سکھائی تھی۔ تو وہاں سے وہ آئیں گے تو قرآن کے مفسر بن کے آئیں گے، جب وہاں سے آئیں گے تو قرآن کے محدث بن کر آئیں گے۔ تو بہر طور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اسی نکتے کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا،
جو بھی آئے گا وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے 30، اور آخر میں آئے گا دجال، جسے مسیح دجال کہا جاتا ہے، وہ آخر میں آئے گا۔ تو یہ جھوٹے کذاب آتے رہے ہر دور کے اندر، صحابہ کرام کے دور میں بھی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا موجود تھا، مسیلمہ کذاب بھی تھا، اسود بھی تھا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، مسیلمہ کے خلاف جہاد ہوا، 1100 صحابہ کرام وہاں پر شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ مشہور ہے، موجودہ جو آج کل وہاں پر ان کی صدر مقام ہے ریاض، اس کے قریب ہی ہے، تھوڑے فاصلے پر یمامہ کا مقام ہے، وہاں پر آج بھی وہ قبرستان ہے جہاں پر 1100 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جن میں 700 صحابہ کرام حفاظ تھے قرآن حکیم کے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی بازی دی، وہاں بازی لگا دی، اور انہوں نے مقابلہ کیا اس جھوٹی نبوت کا اور اس کذاب دجال کا، اور فتنے کا خاتمہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو ایک نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاد ہوا تھا، اور اس جہاد کا حکم کس نے دیا؟ اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے اور ختم نبوت کی جماعت میں چلنے والوں کے لیے اگر وہ پیچھے دیکھنا چاہیں تو ان کو جو امیر نظر آئیں گے ابو بکر صدیق نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس جھنڈے کو اٹھایا، اس علم کو اٹھایا، اور ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد کیا۔ 1100 اپنے ساتھی قربان کرا دیے، لیکن اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو بہر طور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے میں تھوڑی سی کمزوری آئی تو پورے اسلام کی عمارت جاتی ہے، پھر یہ امت بھی آخری امت نہیں رہتی، یہ کتاب قرآن بھی آخری کتاب اللہ کی نہیں رہتی، پھر وحی کے سلسلے کو بھی جاری و ساری ماننا پڑے گا، اور پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے محبوب کے بعد قیامت نہیں آئے گی بلکہ نبی آتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سلسلہ ہی بند کر دیا۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے لیے اگر ہم نیچے آتے ہیں پستی کی طرف تو ہمیں سب سے نیچے زمین نظر آتی ہے، جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں تو زمین ہی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم بلندی کی طرف دیکھنا چاہیں اور بلندی کی طرف ہم اپنی عقل کو دوڑائیں، اپنی عقل کو پہنچائیں، تو ہماری عقل کہاں تک جاتی ہے؟ گو کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن عقل ہماری پرواز جب کرتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سب سے اوپر اگر ہے تو آسمان ہیں، آسمانوں کے اوپر جنتیں ہیں، جنتوں کے اوپر سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اس سے آگے عقل کو معلوم نہیں ہے، جہاں تک عقل کو بتایا گیا ہے نا، اس کے بعد کا نہیں بتایا گیا۔ تو نیچے زمین ہے اور اوپر عرش ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سارے کے سارے زمین پہ رہے، ہاں اگر اوپر گئے بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دوسرے آسمان تک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا کر ثابت کر دیا کہ ساری کائنات جہاں تک تم سوچ سکتے ہو، جہاں تک تمہیں بتایا گیا ہے وہاں تک میرے محبوب کی نبوت و رسالت ہے، اس سے آگے جگہ جب باقی کوئی نہیں بچی تو نبوت کسے دوں میں؟ زمین سے لے کر عرش تک آپ کی نبوت و رسالت، سب کچھ بیچ میں آ گئے، آسمان بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، سمندر پہاڑ بھی آ گئے، شجر و حجر بھی آ گئے، آسمان جنتیں بھی آ گئے، سب کچھ درمیان میں آ گیا۔ نیچے زمین ہے، اوپر عرش ہے۔ فرمایا فرش سے اٹھایا، عرش پہ لے جا کر بتا دیا کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی جگہ باقی بچی نہیں ہے جہاں تک میرے محبوب کی رسالت نہ پہنچ سکے، اور نہ پہنچی ہو۔ جب ہر جگہ میرے محبوب کی رسالت پہنچ چکی ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور دوسری بات اور وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو کچھ آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جو ان کو عطا کیا جاتا ہے، کتاب کی صورت میں ہو، صحیفے کی صورت میں ہو یا وحی کی صورت میں ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علم کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو اسے علم کہا جاتا ہے۔ کسی کو تورات ملی، علم ملا، کسی کو علم انجیل کے ذریعے ملا، کسی کو علم صحیفے کے طور پہ ملا، کسی کو علم صرف ہوا وحی کے ذریعے سے،
لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو کتاب دی ہے سارے علوم کا مجموعہ اور خلاصہ عطا فرما دیا، اور ایک ایسی علمی کتاب عطا فرما دی کہ جو آج تک چیلنج بنی ہوئی ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے کے بارے میں شک ہے تو فأتوا بہ، تم بھی لے کے آؤ، اس کی ایک مثل بنا کر پیش کر دو، پہلے مثال پیش کر دو، نبوت بعد میں لے کر آنا۔ یہ کتاب بتا رہی ہے اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ پہلے اس کی مثال تو بناؤ نا، پہلے اس کا رد تو کرو۔ فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بنا کر لے آؤ اس جیسی، چھوٹی سی صورت 3 آیات کی سورۃ کوثر ہے، ایک صورت بنا کر لے آؤ، تم پیش کر دو، اور جب پیش کر دو گے، مقابلہ کر لو گے، پھر نبی لے کر آ جانا۔ جب تم پہلے قرآن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، نبوت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ رسالت کا راستہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو جو کہ علم جو تھا، اللہ رب العزت نے ایک ایسا علمی معجزہ عطا فرما دیا جو قیامت تک کے لیے اس کے بعد اب مزید کسی علم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اور معراج کی شب عرش پر لے جا کر اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تسخیر کر دیا، اپنے محبوب کے لیے مسخر کر دیا، بتا دیا کہ ساری کائنات میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب ساری کائنات، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، فرشتے، انسان، جنات اور جنتیں، سب کچھ میرے محبوب کے قدموں کے نیچے آ گئے ہیں، تو مزید کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو عقیدہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو تو آپ ماشاءاللہ سن چکے 4 دنوں میں، اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سادہ سا بندہ ہوں، سادہ سی باتیں ہوتی ہیں، یہ چند ایک سادہ سی باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ اپنا حصہ شامل کرانا تھا آپ کی بابرکت کلاس میں، تو امید ہے کہ حصہ پروردگار عالم عطا فرمائیں گے آپ کے ساتھ، ہمیں بھی طالب علموں میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی کی برکت سے روز قیامت اپنی مغفرت ہمیں نصیب فرما دے۔